نبی سے معجزہ جو سرزد ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر کسی نبی یعنی غیر نبی سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، یعنی جس بات کو عقل نہیں مانتی اور وہ بندے کو وہ معاملہ دیکھنا پڑے یا سامنے آ جائے یا وہ اس سے ہو جائے، تو نبی ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے اور غیر نبی ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی ہر چیز، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، درند، پرند، چرند، 18,000 مخلوقات ہیں پوری کائنات میں، ان میں ایک مخلوق انسان بھی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا بھی لقب دیا ہے۔ تمام کائنات نے میرے اور تمہارے نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جانا، مانا، اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور اس کا اقرار کیا اور اس کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ایک جنگ میں تھے، اور گھاٹی کے پیچھے دوسری طرف ایک بھیڑیا چرواہا جو بکریاں اپنی چرا رہا تھا اس کی بکریوں کی طرف بڑھا، تو چرواہا راستے میں حائل ہو گیا۔ اب وہ بھیڑیا زبان میں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیسا آدمی ہے، تعجب ہے کہ میرے رزق میں تو رکاوٹ بن رہا ہے۔ وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا انسانوں کی بولی بول رہا ہے۔ تو اس وقت اس بھیڑیے نے کہا کہ کیا میں تجھ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹیلوں کے درمیان جو ہیں لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے والے نبی موجود ہیں۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اگر ادھر جاؤں تو میری بکریوں کا کون رکھوالا کرے گا تم سے یا کسی اور سے؟ تو اس نے کہا میں ان کی راکھی کروں گا۔ اب وہاں اس کو چھوڑ کر، اپنی بکریوں کو چھوڑ کر، تو وہ چرواہا جو ہے گھاٹی کے اس پار جب پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اور بھی سندوں کے ساتھ یہ روایت جو ہے نا وہ کتب میں موجود ہے۔ آپ جب ان سے ملتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتاتا ہے، جب اس نے یہ بات سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو یہ بات بتاؤ۔ تو چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو بکریاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اپنی بکریاں گن لینا۔ اب وہ چرواہا جب واپس آیا تو بھیڑیا بھی وہاں پر موجود تھا، بکریاں بھی موجود تھیں، اور واقعات جتنی چھوڑ کر گیا تھا اتنی ہی موجود تھی۔ تو اس نے پھر ایک اپنی بکری جو ہے ذبح کر کے بھیڑیے کے آگے ڈال دی۔ یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ میرے نبی کے مقام ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جا کر گن لینا۔ وہ تو دوسری طرف ہے، نہ تو کوئی نیٹ کا دور، نہ کوئی سوشل میڈیا کا دور، نہ کوئی وہ آپ جس باتیں سنتے ہیں نا جی کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ایسا تو سسٹم ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے پیارے مولا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گن لینا، یعنی کہ آپ وہاں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور آپ کی آمد سے جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملے۔ دو میاں بیوی آئے، انہوں نے آ کے کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔
میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی بچی زندہ جنگل میں چھوڑ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ، چلے گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے پکارا اے فلاں بن فلاں کی بیٹی، اللہ کے حکم سے میرے کلام کا جواب دو۔ بس وہ یہ کہتی نکلی لبیک و سعدیک، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ تو دونوں مسلمان ہو گئے، اب اگر تو چاہتی ہے تو تجھ کو ان دونوں کی طرف لوٹا دوں؟ لڑکی نے کہا مجھے ان دونوں کی حاجت نہیں، میں نے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کو ان سے بہتر پایا ہے۔ یہ جو میں آپ کو واقعات سناتا ہوں یہ آپ سنتے ہیں، اس سے ملتے جلتے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں میرے اور تمہارے نبی کی شانوں کے، معجزات کے۔ تو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے لانے کے بعد، دنیا میں آپ کے قدم رنجہ کرنے کے بعد، سب سے پہلے زمین کو یہ برکت ملی کہ پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ پہلی قومیں جو عبادت خانے مقرر تھے نا، وہاں عبادت ان کی ہوتی تھی، آئے ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آپ نے زمین پر قدم رنجہ فرمائے اور آپ جہاں مرضی نماز اور سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ ذکر میرے نبی کا میرے رب نے بلند فرمایا، اور ایسا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا کہ پھر جوں جوں قیامت نزدیک آتی جائے گی، آتی جا رہی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دیتے ہیں، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پرواہ نہیں کرتے، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بندہ بشر ہے نا، کوتاہیوں کا منبع ہے بندہ، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک سیاسی جماعت اپنے لیڈر کے لیے کتنا بڑا لانگ مارچ نکال رہی ہے، کتنا شور شرابہ ہے، اور جب حضور کی عزت پر، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، جب وہ فرانس کے ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک سرکاری سطح پر بنائے، جب وہ آسیہ ملعونہ پکی گستاخہ اس کو اس ملک سے رہا کر دیا گیا، تب ہماری قوم میں کوئی نہیں نکلا، کوئی لانگ مارچ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ہماری اجتماعی غلطیاں ہیں یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ ہر آنے والے وقت میں ہمیں بتائیں گی کہ تمہاری وفا اور تمہارا جو ترجیحات کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اور جب تم نے وفا رسول اللہ سے کی تو پھر دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، مرتبہ ملے گا۔ اس لیے وفا رسول اللہ سے ہے، فلاح بھی رسول اللہ سے ہے، کامیابی بھی محبت رسول میں ہے، اطاعت رسول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو محبت رسول اور اطاعت رسول اور جان نثاری رسول عطا فرمائے۔